شروعات اس پروردگار کے نام سے جو انسان آہستہ آہستہ آگے شعور بخشتا. دوستو بعض کا تو ایسی چیزیں سننے میں ملتی ہیں انسان حیران ہو جاتا. کیونکہ اس کا ہمارے پاس شعور نہیں ہوتا، جس وجہ سے ہم پریشان بھی ہو جاتے. جیسا ہم نے ایک آدمی سے سنا کہ رب اپنا اپنا ہوتا. ہم اس کی بات سن کر بڑے حیران ہو گئے کہ رب اپنا اپنا ہوتا. کیا رب بھی مختلف ہوتے ہیں؟ رب کے بارے میں تو ایک ہی سنا تھا، مگر اس نے بات کر کے ہمیں حیران کر دیا. ہماری سمجھ میں نہ آیا. ہم ایک سیانے آدمی کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ اس آدمی نے فرمایا ہے کہ رب اپنا اپنا ہوتا، اس کا کیا مقصد ہے؟ رب تو ایک ہی ہے سب کا. رب کو تو رب العالمین ہی پڑھا ہے کہ رب سب دا ہے. پھر اس نے فرمایا کہ اس کے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا. کہنے والا کچھ اور کہتا ہے، سننے والا کچھ اور سمجھتا. جو آپ نے سنا وہ آپ کی سمجھ تھی، جو کہنے والے نے کہا وہ اس کی سمجھ تھی. کہنے والے نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی رب زیادہ ہوتے. رب تو ایک ہی ہے. اس نے صرف یہ فرمایا تھا کہ ہمارے ایمان کے درجے مختلف ہوتے. یعنی کہ اپنے ایمان کا درجہ رب پر یقین کے ناطے جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے. رب دو نہیں ہوتے. پھر وہ مثال دے رہے تھے، جیسے کسی آدمی کا ایمان ہے کہ میں کچھ کروں گا تو ہوگا، میرے بنا نہیں ہوگا، میرے کرنے سے ہی وہ چیز حاصل ہو گئی. وہ خود کو بہت کچھ سمجھتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو ہوگا. اس لیے وہ رب کو ماننے کے باوجود بھی سارا بوجھ اپنے سر پر سوار کر لیتا. مانتا وہ بھی رب کو، مگر اسے یہ یقین نہیں ہوتا کہ خدا خود بخود بھی کر دیتا. جو یہ کہتا ہے کہ میرے کرنے سے ہی ہوگا، وہ اسی کے مطابق اس کو ملتا ہے، اسی کے مطابق اس کو کرنا پڑتا ہے. اس کا درجہ ہی اتنا ہے کہ میں نہ کروں گا تو نہیں ہوگا، میں وہاں جاؤں گا تو کام ہوگا. یہ بھی ایمان کا ہی درجہ ہے. اگر انسان رب کو مانتا ہے، وہ خود کاوش کرتا ہے، یہ بھی درجہ ہے. اسی طرح اس نے بتایا کہ ایک دوسرا درجہ ہے. جیسے وہ رب کے بارے میں ہے کہ جیسا رب تعالیٰ کہتا ہے مجھ پر گمان کر لو، جیسا مجھے تسلیم کر لو، میں ویسا ہی. اب دوسرا آدمی ہے، وہ بھی اسی رب کو مان رہا ہے، مگر وہ رب اس کے ایمان کے اندر کا درجہ اتنا یقین اور پختہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے رب کے ایک کن کہنے سے فیکون ہو جاتا ہے. میرے رب کے ایک کن سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس کا ایمان کا درجہ اپر ہے. پہلے والا کہتا ہے یہ چیزیں نکال دو تو باقی چیزیں اچھی. جب ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ
ان آیات کی روشنی کی طرف جاتا ہے جہاں فرمان ہوتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہر شے میری. ایک آدمی اس مقام پہ چلا جاتا ہے جہاں انسان طلبگار ہوتا ہے. جب وہ طلب کرتا ہے تو وہ چیز خدا تعالی جس چیز کے بارے میں طلب پیدا کی ہے وہ چیز کے اندر طلب پیدا کر دے گا, وہ خود چل کر آ جائے گا. جیسے انسان اپنی پیاس بڑھا لے تو کوئی نہ کوئی پانی لے کر آ جاتا ہے. اسی طرح کچھ کام خدا خود بخود کر دیتا ہے. جیسے یہ جسم رب کے پاس نہیں جا سکتا. اگر جسم کے اندر یہ تو کہیں بھی نہیں جا سکتا نا, ویسے بھی اس کو رب کا علم نہیں ہوتا, جسم کو تو نہیں ہوتا. یہ تو بندوں میں جا سکتا ہے, اس کے جو گھر بنائے ہوئے لوگوں نے ان کے پاس جا سکتا ہے, ورنہ یہ تو رب کے پاس کہیں نہیں جا سکتا. اس کے اندر جب طلب پیدا ہوتی ہے تو رب تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت, اپنے خیالات ڈال دیتا ہے. بندہ نہیں جاتا کہیں بھی, بندہ کا تو ارادہ کرتا ہے ایک قدم کا 70 قدم وہی قریب آ جاتا ہے. پہلا بندہ کوشش کر رہا ہے خود جانے کی. کسی کے پاس اتنی محبت ہے, اتنی پیاس ہے کہ رب خود وہاں موجود ہو جاتا ہے. یہ اتنا سا فرق ہے. رب دونوں کا ایک ہے. کوئی خود کر کے پریشان ہوتا ہے, کچھ لوگ خدا کی سپرد کر کے اسی کام کو پریشانی سے بچ جاتے ہیں. اور جن کے خود کے کرنے سے کام ہوتے ہیں ان کے خود کے کرنے سے ہی ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کام خود بخود ہو جاتے ہیں. ایک آدمی چیز تلاش کرنے بازار میں گیا ہے, دوسرا بازار سے بیچنے کے لیے بے شک اس آدمی کے پاس آ جائے. ایک آدمی رشتہ دار کے پاس گیا ہے, دوسرا ہو سکتا ہے ارادہ کرے تو اس کا رشتہ دار اسے وہاں ملنے آ جائے. بھائی معمولی سے ہیر پھیر ہوتے, مگر ایک آدمی کے مطابق رب سب کچھ کر سکتا ہے, ایک کے مطابق ہے کہ میرے کرنے سے ہی میرا رب کرے گا. جیسے اللہ نے فرمان تو ہے کہ میں حب المتوکلین ہوتا ہوں, جو مجھ پر توکل کرتے ہیں میں ان کے ساتھ حب کرتا ہوں. کچھ لوگ توکل کی اس منزل پر چلے جاتے ہیں کہ میرے رب کے حکم کے بغیر ہوا بھی نہیں چلتی, ذرہ ادھر کا ادھر نہیں ہو سکتا, پتہ ٹوٹ کر زمین پر نہیں گر سکتا, مجھے موت نہیں آ سکتی جب تک میرا رب نہ چاہے. مجھے رب ہی رزق کھلاتا ہے, رب ہی پلاتا ہے, رب ہی رزق دیتا ہے. مگر اس آدمی کے ایمان کا درجہ بڑا ہے, تو اس لیے کہا کہ ہر آدمی اپنے رب کو اپنے ایمان, اپنے درجے کے حساب سے تسلیم کرتا ہے. اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ رب اپنا اپنا ہے. رب دو نہیں ہوتے, انسان کے رب ایک ہی ہے سب کا, مگر انسان کے ایمان کے درجے ضرور ہوتے ہیں, کوئی دوسرے میں, چوتھے میں, پانچویں میں, چھٹے میں. جیسے عالم اور طالب علم برابر نہیں ہوتے, یا عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طالب علم ہے یا ایک عالم ہے اور ایک دوسرا مفتی ہے, تو دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے نا. اسی طرح مگر ہوتے دونوں ایک ہی رب کو ماننے والے ہیں.
ہوتے دونوں ایک رب کو ماننے والے ہیں، مگر مقام میں فرق ہوتا ہے، درجات میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی تو ابھی عالم ہی بنا ہے، اس کو تو ابھی علم ہی آیا ہے، اس کی تو شروعات ہے کہ ابھی تو صرف علم ہی آیا ہے۔ دوسرا اگر علم پر عمل کر کے مفتی بن جاتا ہے تو دونوں کا درجہ برابر نہیں ہوتا۔ ایک کو علم ہی آیا ہے، دوسرا اس پر عمل کر رہا ہے، تو جات دونوں ایک ہی رب کی طرف رہے ہیں، مگر مقام کے درجوں کا فرق ہے۔ ایک کے پاس فقط علم ہی علم ہے، ایک اس پر عمل کرتا ہے، اور اس سے آگے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ اس عمل کے بعد انسان کو محبت ہو جاتی ہے، حب ہو جاتی ہے، جیسے حب المتوکلین، حب اللہ جیسے حب المتوکلین کہتے، وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس درجوں کی وجہ سے اس نے کہا ہے کہ رب دو نہیں ہے، صرف رب پر ایمان کے درجے ہر انسان کے مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے اس نے فرمایا تھا کہ رب اپنا اپنا، بلکہ فرمان بھی ہے، سیانے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اور کوئی رب ہے ہی نہیں، ایک ہی رب ہے، اور کوئی الہ ہے ہی نہیں، ایک ہی اللہ ہے، دوسرا کوئی ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ ایک ہی ہے جس کا دعویٰ ہے کہ میں نے آسمان بنایا اور زمین بنائی، میں پیدا کرتا ہوں، میں مارتا ہوں۔ یہ دعویٰ کسی انسان کا یا کسی اور کا نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں جو یہ دعویٰ کرے۔ وہ ایک ہی ہے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ ہوائیں میں چلاتا ہوں، بارش میں برساتا ہوں، بادل میں لاتا ہوں، آسمان میں نے بنایا، زمین میں نے بنائی، چاند سورج میں نے بنائی۔ وہ ایک ہی ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں یہ دعویٰ کرے کہ میں نے بنایا۔ دوستو اسی طرح ایک آدمی آندھی طوفان گرمی کو دیکھ کر خوف زدہ ہوتا ہے، دوسرا ان حال میں بھی اطمینان میں رہتا ہے، تو دونوں برابر نہیں، آگے پیچھے ضرور ہے، مگر ہے سب رب دے، مقام درجے علیحدہ علیحدہ ہے۔ جیسے یہ ہے کہ دنیا میں سسٹم علیحدہ علیحدہ ہے، اسی طرح آگے بھی ایسے ہی سسٹم ہے، کہاں انبیاء کا مقام، کہاں رسولوں کا مقام، کہاں اولیاء کا مقام، کہاں عالم مفتیوں کا مقام، کہیں ہم جیسے گنہگاروں کا، جانا تو سب رب کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ تو اس لیے دوستو پھر بات اس سیانے کی بات سے سمجھ کے آئی، ورنہ پہلے ہم بھی پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کہیں کفر تو نہیں جو کہہ دیا کہ رب اپنا اپنا ہے۔ پھر اس نے سمجھایا کہ اس نے ایسے کہا تھا، پھر ہم نے پوچھا، بات تصدیق آ گئی، ٹھیک کہا اس نے۔ باقی دوستو پورا تو کوئی نہیں، جیسے سب انسان ایک جیسے نہیں، سب کے ڈی این اے ایک جیسے نہیں، اسی طرح ہر انسان کا درجہ بھی الگ الگ ہے، کوئی آدھا گھنٹہ پہلے سو رہا، کوئی آدھا گھنٹہ لیٹ سو رہا ہے۔ تو اس لیے دوستو صرف آگے بڑھتے رہنا ہوتا ہے، ان بحثوں میں نہیں جانا۔ ایک وقت ہوتا ہے انسان باہر سے علم حاصل کرتا ہے، کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے، دنیا سے باہر سے حواس خمسہ کے ذریعے ہی کچھ حاصل کرتا ہے، مگر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جہاں رب تعالیٰ خود ہدایت دینا شروع کر دیتا ہے، وہ بھی اپنے دل پر انسانوں کو ایسی بات ڈال دیتا ہے جو بہترین نور ہدایت بن جاتی، اس کے دل کو اطمینان آ جاتا ہے۔ تو دوستو بس آگے بڑھتے رہیں، یہ زندگی ہے، پورا
تو اس کی ذات ہی ہے. باقی انسان ادنا ہے, چل رہا اپنی منزل کی طرف. سب کو حق ہے بڑھتے رہیں, بڑھتے بڑھتے زندگی کا اختتام ہو جائے, نئی زندگی میں داخلہ مل جائے. نئی زندگی تو ملنی ہے. اگر ابھی سے کچھ دیکھ لیں گے تو آگے جانے کی آسانی بھی ہوگی, خوشی بھی محسوس ہو سکتی ہے, آگے جگہ بھی آسان ہو سکتی ہے. اس لیے سیانے لوگ کہتے ہیں اپنے رب کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور خوش رہنے کی عادت ڈالو. دکھوں کو بھگا دو, اس کو سنبھال کے نہ رکھو. نہ خوشی ہمارے پاس مستقل رہتی ہے نہ دکھ رہتے ہیں. یہ سب موسم خزاں بہار آتی جاتی رہتی ہے. بس اپنے آپ کو قائم رہنا ہے. غمی بھی کو بھی خوشی بنا دیں تو یہ بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں. جو غم سہ لے وہ خوشیاں اپناتا ہے, بڑے تگڑے لوگ ہوتے ہیں. جو انسان دکھوں کے بعد سکھ محسوس کرتا ہے وہی سکھ محسوس کرتا ہے جس نے دکھ دیکھے ہو. اگر انسان نے دکھ ہی نہیں دیکھا تو اسے سکھ کا احساس بھی نہیں ہوگا. سکھ کیا ہوتا ہے؟ جو دکھ سے نکلنے کا تڑپ رہا تھا اسے جب سکھ ملے گا تو وہ سکھ کی تعریف کرے گا, کیا بات ہے میں بڑا دکھی تھا آج سکھی ہو گیا. جس کے پاس دکھ آئے نہیں سکھ ہی سکھ ہے وہ تو اس سے بھی بیزار ہو جائے گا. اس لیے دوستو خزاں اور بہار ساتھ ساتھ ہے. باقی رب تعالیٰ ہم سب پر آسانیاں پیدا کرے, خوش رہا کرے تاکہ دکھوں کو بھی خوشیوں میں تبدیل کرتے. یہی مرد مومن ہوتے ہیں. باقی رب آسانیاں پیدا کرے.